تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہ ذوالحجہ کن ایامن منز ساروی کھت زیادہ عبادت پسند اللہ پاک باقی ایاموں کھت باقی دہوں کھت تو سوال کر صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد کھت تے افضل چا فرمو کہ ہاں جہاد کھت تے افضل چا مگر سو مجاہد یس خدای سنز ویت مز نیر اور یا یہ شہید گژھت یا یہ غازی بنت یمن اشرائے ذوالحجہ کن ایامن مز تم سند کھت افضل چھ کہ باقی یس تہ اعمال چھ کرن پور ؤہریس انسان تمام اعمالوں من ساروی کھت عمل اشرائے ذوالحجہ اللہ پاکس پسند تو محبوب یہاں تک کہ ایسا کا انداز لگائی حضور فرمایا ہاں جہاد سے بھی افضل اخ شخص انسان چھ ساروی کھت زیادہ ٹوٹ آسان پنن جان پنہ جان خطر کینٛہہ تہ قربانی دن خطر تیار گژھان پنہ جان کھت چھُنہٕ کِہیٖنۍ چیٖز آسان أمِس برونٛہہ کَنہِ لہذا اکھ شخص چھُ یِہوٚے جان قربان کرنہٕ خٲطرٕ تیار گژھان خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ منٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد کلمہٕ بُلنٛد کرنہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد دیٖن زِنٛدٕ تھاونہٕ خٲطرٕ أمِس کۭژاہ فضیلت آسہِ حدیث پاکس اندر چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ شہید کا ایک قطرہ خون گرنے سے پہلے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتے شہید اس درج اور فرمو قیامتک دو یل اللہ پاک پرس جنتین فرما بردارن کہ جنت جو سارے نعم سے کرک عطا اور پت کرک اللہ تعالیٰ یہ بیان کہ میں نے بندو ونیو وین کیا بے تشا کیا ہوئی تو سو چیز یسن تو لوبو کیا یسن تو میونو کیا جنتی کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اے سائن رب یمن چیزن وعدہ سوت سے کرمت تم دت سے ساری ون کیا رود تو یم کرن جنتی عرض کیا اللہ تعالیٰ کہ نا وچو اخ چیز تہ ملنے سہ گو دیدار میون دیدار لیکن شہیدس متعلق حدیث پاکس اندر شہیدہ پہناز اخ چیز چھم بے ملنے سہ گو سہ وہ مزہ جو اللہ کے راستے میں لڑنے کا مزہ تھا پھر جو ہے میری جان میں نے اپنی جان تیرے راستے میں دے دی وہ جان دینے میں جو مزہ آیا وہ ابھی بھی نہیں آ رہا ہے میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جو ہے جاؤں اور پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں اس چیز میں جو مزہ ہے وہ جنت کی نعمتوں میں بھی مجھے نہیں آ رہا یہ کہ شہید درج لیکن حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی عرض کرن کہ یہ اشرائے ذوالحجہ من جو عبادت جہاد کو تے افضل فرمایا ہاں جہاد کو تے افضل کتنے عظیم دن ہے یہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے اس اللہ تعالیٰ اس موقع دون ٹھاٹھو بزرگو انسان کا زندگی ہند لمحات غنیمت زان ونکس اشرائے ذوالحجہ کن ایامن فائدہ تلن مسجد پاکس من سائے اور اشرائے ذوالحجہ چلن یت مز اللہ تعالیٰ اجر تو ثواب تھومت تر سارے ثواب امیدوار لیکن یہ تب تک ہی ہے جب تک یہ زندگی کی سانسیں چل رہی ہے جب زندگی کی سانس رک جائے گی پھر اس کو نہ اشرائے ذوالحجہ کی فضیلت کام آنے والی ہے نہ اس کو رمضان المبارک کا متبرک مہینے سے یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ یہ جو ہے مسجد الحرام میں جا سکتا ہے وہ کہ یہ سارے فائدے تبھی تک انسان اٹھا سکتا ہے جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں سانسیں ختم ہو گئی نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے نہ اشرائے ذوالحجہ کی خصوصی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک صاحب صاحبن کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کا رہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تیاری سے کرمز قیامت خاطر تو تیاری کوشش کران ہر کا انسان ونی کوشش کران پتہ فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کات بیان کر فرمو کہ اے صحابی
जिस शख्स की मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई, जिस शख्स की मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई। क्या मतलब? ना अमुक यह मतलब इंसान तीस कालस नेक अमाल हेकन कर कालस जिंद ये गुजरो वह जान अमिस तौबा कर वह कर तो तोबे का दरवाज़ा तो बंद हो गया। अब तो ये इस दुनिया से जा चुका है। तोबे का आलम जो है दुनिया का आलम है, ये आलम तो ये छोड़ चुका है। अब तो ये आलम बरज़ख में जा चुका है। अब कौन सी तौबा होगी इसकी कबूल? वह दपे जन बह कर 10 रपये खैरात सदक़ मस्जिद दिम दरसगाह दिम बदल गरीबस यतीमन मुस्किन दिम हेक न दित कहीं। गोया कि अब इसको क़यामत आए ना आए एक ही बात है। जो इसको तैयारी करने का वक्त दिया गया था वो इसका पूरा हो चुका है। इसलिए फरमो जिसकी मौत आ गई उसकी क़यामत आ गई। ये सुहेक तमिश हिशी का था सह गो बदर आलमस तमिश आलम बरज़खस मज रोजन तीस कालस बस पन अमाल यित आसनस तमे अदबार मेरस तथ फैसलिटी। और अगर अमाल रित आसनस तेल यस वन ऐलान यस करन नम का नमतिल उरूस, सो जा दुल्हन की नींद की तरह। जिस दुल्हन को उसके शोहर के बगैर कोई नहीं जगाता, उसको कोई टेंशन और कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि तू नेक अमाल करके आया है। अब तुझे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं, कोई गम लेने की ज़रूरत नहीं। ऐलान किया जाएगा जन्नत की खिड़की को खोल दीजिए, बस ये जन्नत की जो है ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेता रहेगा जब तक क़यामत आएगी। और अगर बाद अल्लाह पाक बचाए तो ऐलान हो जाएगा, कब्र को हुक्म दिया जाएगा इसको दबोच, दाएं वाली पसली बाएं में घुसाड़ दे और बाएं वाली पसली दाएं में घुसाड़ दे। और कब्र को इतना टाइट किया जाएगा इसकी चीखें निकल जाएंगी। और जो इसको कब्र में डाल दिया जाएगा, इसके वारिसीन जब वापस आते हैं और ये चीखता है चिल्लाता है कि मुझे कहाँ छोड़ा, अंधेरे में बयाबान में डरावनाक जगह में मुझे कहाँ छोड़ा, मेरे बेटों ने कहाँ छोड़ा, मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ छोड़ा, ये कहाँ पर छोड़कर चले गए, ये चीखता चिल्लाता है। हदीस पाक के अंदर है सारी मखलूक इसकी चीख और पुकार सुनती है, सिर्फ जिन और इंसान नहीं सुन सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर जिन ते इंसान ते बोझान इम सदी चीख और पुकार इम सदी परेशानी तो तिल करहान नहीं मोरदन दफन के। इसलिए फरमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते मौके पर लौ कुन्तु आलमु लदहकतुम कलीला वला बकीतुम कसीरा। यानी ये बजानन छुस अगर तोय जानियो ये अम मतलब छ तिल वदियो तोय ज्यादा असु कम। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जान सान को ज्यादा सोरी के सान को जान इस क्या जान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल गसन सोरी के उसी मन ब्रोट के हाव न। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जन्नत वुचित, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जहन्नमियन हुंद अजाब वुचित। सिर्फ ब्रोहन सुई बोजने वन ब्रोहन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ जिस तरीके से मैं आगे देखता हूं इसी तरीके से मैं पीछे भी देखता हूं। टाइट बुजुर्गो वन गर्ज यह खुलासा कलाम इंसान गस जिंदगी अंदर लम्हातन कदर कर ये मौक़ीन इंसान गस खुसूसी तौर पर एहतमाम कर पन्न इबादतन मज गस हुरर कर। फराइज तम पूर वहरियस फर्ज, वाजिबात तम पूर वहरी किस वहरियस वाजिब, लेकिन मजीद हुरर क्या गस कर टाइट बुजुर्गो नवाफिल गस कसरत करें। बाकी दो को ज्यादा अगर आम दोहन मामूल कुरान पाकस तिलावत करान बा सिपार अशराय जिलिजास में गए 1.5 सिपार गसन तिलावत। अगर आम दोहन मामूल बस हजरत रसूल ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़न 10 दुरूद 10 दुरूद या 50 दुरूद 10 दुरूद अशराय जिलिजास में गस बस 10 दुरूद पढ़। इतने कन नेक अमालन में इजाफ कर। अगर बह आम पूर वहरियस मज दुआ कर मामूल बस 10 मिनटन दुआ कर खुदायस मंगन 15 मिनटन अशराय जिलिजास में गस अड़िस गंटस दुआ मंग। यह मतलब कि यमन दोहन करियो कदर क्या यम तम दह यमन दोहन मज अल्लाह ताला सज खुसूसी रहमत मुतवज्जह गसन पन्न बंदन कुन।
خاص طور پہ خوش نصیب تم لوگ یمن اللہ پاک کی توفیق دیوان کہ عشرہ ذی الحجہ کے دہن میں روزدار روزن اور راتش قیام کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر نہ یوتا ہے کیوں کرے کم سے کم تھوڑا یم چیز خیال نیم ذی الحجہ یعنی یت عرفک دہ ونان تمہ دہ روزو ضرور روزدار. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سد کیا گھس ات پہ کیا کرے اللہ پاک اجر عطا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا 1 سال پہلے کے گناہ معاف 1 سال بعد کے گناہ معاف. یہ اجر ہے یہ فضیلت ہے. اللہ پاک شو پنن بندن بہن ساڑن مغفرت کرنے خاطر کہنے کے بہن گوز گسن میرس بندس گز مغفرت گسن لیکن بندائی شو غافل بند سیشن قدر تگر کریں. اس لیے کرو اللہ تعالیٰ برکن دعا اللہ تعالیٰ بنائیں اس قدر دان اللہ پاک کریں اس پر صحیح معرفت عطا. ٹائٹو بزرگو اس کن عشرہ ذی الحجہ عظمت وول رت اتھی عشرہ ذی الحجہ من قربانی ہند ایام یم تش عظمت وول ایام اور قربانی ہند اس یہ فلسف یا یہ واقع یہ تمو اہم واقعات مز اخ واقع یت متعلق اللہ پاکن قرآن مجید اندر بیان فرمو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ میں نے اپنے بندے خاص اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی مبارک میں حیات مبارکہ میں مختلف طریقے سے آزمائش کی. گویا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو آزمایا ہے صرف قربانی کا واقعہ ہمارے سامنے نہیں اور بھی بہت سارے جو واقعات ہیں جن واقعات سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی ہے. مثال کے طور پر آپ لے لیجئے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ وہ مکالمہ کہ نمرود کے سامنے جو ہے پیش ہوئے نمرود کو جو دعوت دی پھر نمرود نے جو ایکشن کیا ان پر اس پر جو صبر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا. 80 یا 82 سال کی عمر ہو چکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک اولاد کی عظیم نعمت سے محروم ہے اولاد نہیں ملی ہے. یہ بھی کچھ جو ہے بڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا ہے. یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے جن کی گود اولاد کی دولت سے محروم ہے اس کی قدر ان کو ہے. یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے. اور پھر جب اولاد عطا ہوئی 80 یا 82 سال کی عمر میں پھر جب بچہ بڑا ہو گیا اس قابل ہو گیا کہ باپ کی امیدوں پر اتر سکے ایک باپ کی جو امیدیں ہوتے اپنے بچے پر اب بچہ بڑا ہو گیا ہے اب میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اب میری مدد کرے گا اب میرا ہاتھ پکڑے گا اب میرے کام آئے گا بس فوراً حکم آتا ہے کہ نہیں اسی کو ذبح کرنا ہے میرے راستے میں. یہ بھی کسی بڑے امتحان سے کام نہیں. قربانی ہن چاکو اخ میسج یتکن حضرت اسماعیل علیہ السلام پنس مالس سدس ہر حکمس لبیک رود ونان اتھے کن امس انسانس پنس مالک سندس ہر حکمس لبیک ونان. یہ سب سے بڑا میسج ہے قربانی کا. رب اتکن اور امچ اخ مثال یہ بڑ بہترین مثال انسان جانور انان پتہ رچھان پتہ تمس جانورس تمس محبت گژھان انسیت گژھان الفت گژھان اور جانور امس مالک سند ہر چیز مانن باندھتا ہے تو بندھ جاتا ہے کاٹتا ہے تو کٹ جاتا ہے چرنے کے لیے لیتا ہے چرنا ہے تو چرتا ہے نہیں چرنا ہے تو نہیں چرتا ہے. یہ اسی قربانی کرنے والے کے لیے بہترین مثال ہے کہ ایک جانور جس کا میں پورا مالک بھی نہیں ہوں عارضی مالک ہوں یہ میرا اتنا فرما بردار ہے. پھر وہ اللہ جو ہم سب کا پورا مالک ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے
تو پھر ہمیں اس اپنے حقیقی مالک کا کتنا فرمانبردار ہونا چاہیے. یہ ایک اہم میسج ہے کہ انسان تو قربانی کا عمل کر تاکہ تجھے اپنے مالک کی جو ہے بصیرت سمجھ میں آ جائے گی، اپنی مالک کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اپنے جانور کو دیکھ کر جب 10 دن 15 دن یا 1 سال تو قربانی کے جانور کو رکھے گا، وہ کس طریقے سے تیرا غلام بن جاتا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے جانوروں کو جب چھری پھیرتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مالک کا پیار ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کی محبت ہوتی ہے. جس مالک نے اس کو پالا اور پوسا ہوتا ہے، جس مالک نے اسے محبت دی ہوتی ہے، آج جب اس سے جدا ہونے کا وقت آتا ہے، انسان تو انسان، اس جانور کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس یہ انسان کو ایک میسج دیتا ہے کہ جب یہ جانور تو اس کا پورا مالک نہیں ہے، اس طرح سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرا غلام بن گیا ہے. اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ جس اللہ نے تجھے سب کچھ دیا ہے تو اس کا نافرمان بن بیٹھا ہے. یہ شکر بنی ان میں سے ام پتہ یم باقی احکام انشاءاللہ تم کرو اس بے وار کر اخ جمعہ تحت پر بیان. اللہ پاک دین ون بوز عمل کرنے توفیق.